وهو خير معين. جب ماتریدیہ ان کے عقیدے، اساتید، شاگرد، ان کی کتابوں کا تذکرہ آ گیا تو اب آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ ماتریدی اور اشاعری دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، دونوں ایک ہی کشتی میں حرکت کر رہے ہیں، اور ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت کا دفاع کرے اور معتزلہ میں اشکالات وارد کر کے توقف اختیار کرے. لیکن اس کے باوجود دونوں میں اتفاق قرار دینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ کچھ بنیادی اصول کے لحاظ سے دونوں الگ ہیں. اشاعرہ الگ نظریہ رکھتا ہے اور جو ہے ماتریدیہ الگ نظریہ رکھتا ہے، اور اصول رئیسیہ میں جب اختلاف ہے تو فروعات میں تو بدرجہ اولا اختلاف ہے. اس لیے کہ اشعری احمد ابن حنبل کے مذہب کو اختیار کرتے ہیں اور ان کے اوپر جب اتباع کرتے ہیں تو وہ تو ظاہر روایات اور ظاہر آیات پر جمود رکھتے ہیں اور عقل کو سرکوب کرتے ہیں اور عقل و برہان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے، جبکہ ماتریدی وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے تحت تربیت پائے ہیں. ایک احمد ابن حنبل، دوسرا ابو حنیفہ، دونوں کے منہج الگ الگ ہیں. ابو حنیفہ کے منہج میں عقل و استدلال کو بہت اہمیت حاصل ہے. کیسے اہمیت ابو حنیفہ کے منہج میں نہ ہو؟ جبکہ ابو حنیفہ نے تو فقہ میں بھی عقل و قیاس و برہان و استحسان کو داخل کر دیا، عقلی چیزوں کو وہاں داخل کر، جبکہ فقہ تو خالصتاً امام سے روایت پر موقوف ہوا کرتا ہے. وہاں پر بھی جو ہے قیاس و استحسان کو جو عقل کی بنیاد پر داخل کر دے تو آپ سوچیے عقیدے کے اندر ان کی عقل کتنی چل رہی ہوگی. اس لیے احمد ابن حنبل ظاہر روایات پر اکتفا کرتے ہیں، ابو حنیفہ عقل و استدلال پر زیادہ تکیہ کرتے ہیں. اسی لیے ایک جملہ ہم نے عرض کیا کہ یہاں پر لکھا بھی ہے کہ عقل کو وہ ماتریدی لوگ جو ابو حنیفہ کے تابع ہیں سلطان اکبر قرار دیتے ہیں دلیل کے میدان میں. یہ سب سے بڑا سلطان ہے عقل. وہ روایات اور آیات کو بھی اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں، اسی لیے قیاس و استحسان و سد ذرائع و مسائل مرسلہ کو مد نظر رکھتے ہیں عقلی وجہ سے. اور یہ بنیادی
ترین پتھر ہے، اساسی ترین پتھر ہے دونوں میں فرق قائم کرنے کے لیے۔ ایک ظاہر پر ڈٹا ہوا ہے تو دوسرا عقل پر ڈٹا ہوا ہے۔ ابو حنیفہ والے جو ہے وہ عقل پر ڈٹے ہوئے ہیں، احمد ابن حنبل والے ظاہر پر جامد ہیں، ظاہر پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ تھا بنیادی ترین فرق ان دو نظریات اشعری اور ماتریدی میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماتریدی لوگ خدا کے جسم و تشبیہ سے بہت دور ہیں، جبکہ اشعری وہ جسم بھی خدا کا مانتے ہیں اور خدا کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو تشبیہ بھی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خدا ایک بڑا خوبصورت نوجوان بن کر کے انسان کی شکل میں آئے گا، اس کے پیروں میں سونے کی جوتیاں ہوں، مثلا اس طرح تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ جو ہے کیا ہے کہ خدا جو ہے اپنا پیر جہنم میں ڈالے گا، یہ جسم کے قائل ہو گئے نا، اس کا مطلب تشبیہ کے قائل ہو گئے تھے۔ اشعری جسم و جسمانی یا تو تشبیہ کے قائل ہے، جبکہ ماتریدی اس کو نہیں مانتے ہیں اور وہ تنزیہ کے قائل ہے۔ تنزیہ یعنی ان چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ تو دونوں میں نظریاتی فرق پڑ گیا ہے نا۔ تیسری چیز یہ کہ اگرچہ کہ ماتریدی لوگ بھی معتزلہ پر حملہ کیا کرتے ہیں، لیکن وہ اشعری سے زیادہ قریب، اشعری سے زیادہ معتزلی کے قریب ہیں، جبکہ اشعری بہت زیادہ دور ہے معتزلی سے۔ تو یہ تین بنیادی فرق ہے ماتریدی اور اشعری کے درمیان۔ مثلا ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ بات زیادہ واضح ہو سکے۔ مثلا جو ہے کیا اللہ کی معرفت واجب عقلی ہے یہ واجب شرعی ہے؟ سمجھ گئے؟ یہ جو بحث چل رہی ہے کہ اللہ کی معرفت یہ واجب عقلی ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے ماتریدی اور اشعری کے درمیان۔ متکلمون اختلاف کرتے ہیں، متکلم اس کو کہتے ہیں جو عقیدے کی بحث کیا کرتے ہیں، متکلمون اختلاف کیا کرتے ہیں وجوب معرفت میں۔ اشعری و اتباع اشعری کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت سمعی ہے نہ عقلی، یعنی اس کا مطلب ہی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود نے اپنی معرفت کا حکم قرآن مجید میں دیا ہوا ہے، اس لیے ہم معرفت کو واجب قرار دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں کیا ہوگا، سمعی، یعنی قرآن کی آیت ہے اس لیے ہم مانتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا سمعی دلیل۔ ہاں، یعنی وجوب شرعی ہو جائے گا۔ یہ ظاہر الفاظ پر تکیہ کرتے ہیں اشعری لوگ، جبکہ جو ہے ماتریدی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو عقلی ہے، معتزلہ بھی کہتے ہیں عقلی۔ بس پتہ چلا معتزلی کے قریب ماتریدی، اور وہ عقل کو برہان اکبر قرار دیتے ہیں ظاہر آیات و روایات کی نسبت۔ کافر لوگ مانتے نہیں اللہ تعالیٰ کو، ہاں ہاں، پروردگار کو مانتے ہیں لیکن مصداق میں اشتباہ کرتے ہیں مہاراج۔ البتہ کمیونسٹ لوگ ہیں وہ اس کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے خدا کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو مادے کو مانتے ہیں، وہ تو مادہ تھا، اتفاق کی طرح حرکت و حرکت سے چیزیں بنتی چلی گئی، یہ خدا خود بخود کائنات میں نظم بنتا چلا گیا۔ یوں سوال
ہاں مبدا کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتے، لیکن وہ خدا کے عنوان سے نہیں ہے، کچھ اور مادے کے عنوان، میٹر کے عنوان سے۔ بس واجب ماتریدی کے نزدیک کہ اللہ کی معرفت عقل کے ذریعے سے حاصل کی جائے، اللہ کی وحدانیت کو عقل کے ذریعے سے مانا جائے، اللہ کے علم و قدرت و کلام و ارادہ ان سب کو جو ہے وہ عقل کی دلیل سے مانا جائے۔ ماتریدی اور معتزلیوں کہتے ہیں، دیکھا آپ نے، ماتریدی معتزلی سے عقیدے کے لحاظ سے قریب ہیں، یعنی عقل کو بیس بناتے ہیں۔ قادر اور مرید میں کیا فرق ہو جائے گا؟ اللہ قادر ہے یا کہتے ہیں اللہ مرید ہے؟ السلام علیکم۔ قادر اور ارادے میں فرق یہ ہے کہ قدرت کا مظہر ارادے کے بعد وجود میں آتا ہے، اور ارادے کا مرحلہ اس سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ حدوث عالم کو بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماتریدی اور معتزلی کہتے ہیں کہ عالم حادث قدیم نہیں ہے، جبکہ اشعری کچھ وہ کہتے ہیں ظاہر میں جو آیات و روایات میں، اور وہ کہتے ہیں کہ معجزہ اللہ کے نبی کے سچے ہونے پر دلالت کرتا ہے اور اس کی تصدیق کرنا واجب ہے، اور کفر حرام ہے، اور اللہ کو جھٹلانا بھی حرام ہے، نہ اس وجہ سے کہ اللہ کے وجود کو بعثت پیغمبر سے یا دعوت پیغمبر سے ہم سمجھیں گے، بلکہ عقل کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ یہ ماتریدی عقل کو زیادہ ترجیح دے رہے، معتزلی بھی عقل کو زیادہ ترجیح دے رہے، اشعری کہتے کہ نہیں، کیونکہ پیغمبر نے آ کے کہا ہے تو ہم مانیں گے خدا کو، ورنہ کیوں مانیں گے۔ دونوں میں فرق ہے، ایک دلیل سمعی لے کر آ رہے ہیں، دوسرے دلیل عقلی لے کر آ گئے، بس دونوں میں بنیادی ترین اور حجر اساسی یہ حجر اساسی یہ ہے کہ دونوں میں بنیادی فرق عقل و سماعت کا ہے۔ صلی اللہ علیہ